اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 24 جنوری 2024۔ خطبہ جمعہ بطرز سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 31 مارچ 2023 بمقام مسجد مبارک اسلام آباد، ٹلفورڈ، سرے، UK۔ سوال نمبر 1، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے خطبہ کے عنوان کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا آج کل ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک روحانی ماحول بن جاتا ہے اور مومنوں کی جماعت میں یہ ماحول بنتا ہے۔ اس مہینے میں روزوں کے ساتھ عبادتوں کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنے سننے کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی اہمیت، اس کے محاسن، اس کے روشن دلائل کے بارے میں اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خوب کھول کر ہمیں بتایا ہے۔ کچھ عرصے سے خطبات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے میں مختلف اقتباسات میں یہ بیان کر رہا ہوں، پس انہیں بار بار سننے اور پڑھنے اور ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ صحیح طور پر اس کا فہم و ادراک ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کے حوالے سے آج بھی میں کچھ اقتباسات پیش کروں گا۔ سوال نمبر 2، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے قرآن کریم کے احکامات اور مستقل شریعت ہونے کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی حکمتیں اور احکام دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض مستقل اور دائمی ہوتے ہیں، بعض آنی اور وقتی ضرورتوں کے لحاظ سے صادر ہوتے ہیں۔ اگرچہ اپنی جگہ ان میں بھی ایک استقلال ہوتا ہے، چاہے وقتی ضرورت کے لیے ہوں، لیکن ہیں یہ مستقل، مگر وہ آنی ہی ہوتے ہیں۔ مثلا سفر کے لیے نماز یا روزہ کے متعلق اور احکام ہوتے ہیں اور حالت قیام میں اور، یعنی سفر میں مثلا نماز ہے تو نمازوں کے جمع کرنے کے بارے میں یا قصر کرنے کے بارے میں اجازت ہے، اور عام حالات میں نمازیں پوری پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح روزے ہیں، سفروں میں نہیں رکھنے، عام حالات میں قیام میں روزے رکھنے ہر صحت مند کے لیے فرض ہیں۔ پھر فرمایا کہ مثلا دوسرا ایک حکم یہ ہے کہ باہر جب عورت نکلتی ہے تو وہ برقع لے کر نکلتی ہے۔ یہ ایک ایسا حکم ہے جو عورت کے لیے ایک خاص حالات میں ہے۔ گھر میں ایسی ضرورت نہیں ہوتی کہ برقع لے کر پھرتی رہے۔ پردے کا حکم ہے تو گھر سے باہر پردے کا حکم ہے۔ پھر یہ بھی کہ کن کن سے پردہ کرنا ہے اور کن سے نہیں کرنا۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں توریت اور انجیل کے احکام آنی موازنہ کرتے ہیں کہ وہ تو وقتی ہیں اور وقتی ضرورتوں کے موافق تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور کتاب لے کر آئے تھے وہ کتاب مستقل اور ابدی شریعت ہے، اس لیے اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ کامل اور مکمل ہے۔ قرآن شریف قانون مستقل ہے، اور توریت، انجیل اگر قرآن شریف نہ بھی آتا تب بھی منسوخ ہو جاتی، کیونکہ وہ مستقل اور ابدی قانون نہ تھے۔ پس قرآن کریم کی یہ اہمیت کہ قرآن کریم کی ہدایات ہر طرح کے حالات کے مطابق ہیں، بڑی مکمل تعلیم ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ سوال نمبر 3، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی کیا غرض بیان فرمائی؟ جواب، فرمایا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بات کو بھی دل سے سنو کہ میرے مبعوث ہونے کی علت غائی، میرا مقصد کیا ہے۔ میرے آنے کی غرض اور مقصود صرف اسلام کی تجدید اور تائید ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی نئی شریعت سکھاؤں یا نئے احکام دوں یا کوئی نئی کتاب نازل ہوگی، ہرگز نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ سخت گمراہ اور بے دین ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اور نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید خاتم الکتب ہے، اس میں اب ایک شوشہ یا نقطہ کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوضات اور قرآن شریف کی تعلیم اور ہدایت کے ثمرات کا خاتمہ نہیں ہوگا، وہ ہر زمانہ میں تازہ بتازہ موجود ہیں، اور انہی فیوضات اور برکات کے ثبوت کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ یعنی قرآنی تعلیم کو ہر ایک تو سمجھ نہیں سکتا، بعض باتیں ہیں جو تشریح طلب ہیں اور تفسیر چاہتی ہیں، جن کو بیان کرنے کے لیے اس آخری زمانے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ سوال نمبر 4، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصل عزیز نے قرآن کریم کی تعلیم اور پیشگوئیوں کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف حکمت ہے اور مستقل شریعت ہے اور ساری تعلیموں کا مخزن، اور اس طرح پر قرآن شریف کا پہلا معجزہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے، اور پھر دوسرا معجزہ قرآن شریف کا اس کی عظیم الشان پیشگوئیاں ہیں۔ چنانچہ سورہ فاتحہ اور سورہ تحریم اور سورہ نور میں کتنی بڑی عظیم الشان پیشگوئیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ساری پیشگوئیوں سے بھری ہوئی ہے، ان پر اگر ایک دانشمند آدمی خدا سے خوف کھا کر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ کس قدر غیب کی خبریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں۔ کیا اس وقت جب کہ ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف تھی اور کوئی ہمدرد اور رفیق نہ تھا، یہ کہنا کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سورہ القمر آیت 46، چھوٹی بات ہو سکتی ہے؟ اسباب کے لحاظ سے تو ایسا فتویٰ دیا جاتا تھا کہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں اپنی کامیابی اور دشمنوں کی ذلت اور نامرادی کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں، اور آخر اسی طرح وقوع میں آتا ہے۔ یہ پیشگوئی جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے مکہ میں عطا فرمائی تھی، اور وہ بھی ابتدائی حالات میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں انتہائی کمزوری کے حالات تھے۔ اور پھر پیشگوئی پوری کس طرح ہوئی؟ جنگ احزاب میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں اس کو وہیں منطبق کیا جاتا ہے، اور جگہوں پہ بھی کہ جب کفار کا بھاری لشکر مسلمانوں کو پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا، پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر 1300 سال کے بعد قائم ہونے والے سلسلے کی اور اس وقت کے آثار و علامات کی پیشگوئیاں کیسی عظیم الشان اور لا نظیر ہیں، یعنی مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی پیشگوئیاں۔ سوال نمبر 5، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے قرآن کریم علوم حقہ سے واقف کرانا چاہتا ہے کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں، ویسے ہی یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں میں علوم کی روشنی پیدا ہوئے، صرف ڈر نہیں بلکہ علوم کی روشنی بھی پیدا ہو، اور اس سے وہ معرفت کی منزلوں کو طے کر جائیں۔ کیوں پیدا ہو؟ تاکہ معرفت پیدا ہو، سوچیں وسیع ہوں، کیونکہ علوم حقہ سے واقفیت جہاں ایک طرف سچی خشیت پیدا کرتی ہے، وہاں دوسری طرف ان علوم سے خدا پرستی پیدا ہوتی ہے۔ ایک مومن جب اس طرح سوچتا ہے، قرآن شریف پہ غور کرتا ہے اور علوم حاصل جو دنیاوی علوم ہیں ان کو بھی قرآن کریم پر پرکھتا ہے، تو معرفت بھی پیدا ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا لیکن
بعض بدقسمت ایسے بھی ہیں جو علوم میں منہمک ہو کر قضاء و قدر سے دور جا پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہی شکوک پیدا کر بیٹھتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو قضاء و قدر کے قائل ہو کر علوم ہی سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ یا تو ایک طرف سے یہ ہے کہ دنیاوی علم کے نام پر، نئے علم کے نام پر خدا تعالیٰ کو بھول گئے، یا دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے نام پر علوم سے گھبرا گئے اور اسے چھوڑ دیا اور کہہ دیا یہ غلط ہے۔ فرمایا مگر قرآن شریف نے دونوں تعلیمیں دی ہیں اور کامل طور پر دی ہیں۔ قرآن شریف علوم حقہ سے اس لیے واقف کرنا چاہتا ہے اور اس لیے ادھر انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ اس سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی معرفت میں جوں جوں ترقی ہوتی ہے، اسی قدر خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس سے محبت پیدا ہوتی جاتی ہے، اور انسان کو قضاء و قدر کے نیچے رہنے کی اس لیے تعلیم دیتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کی صفت پیدا ہو اور وہ راضی برضا رہنے کی حقیقت سے آشنا ہو کر ایک سچی سکینت اور اطمینان جو نجات کا اصل مقصد اور منشا ہے حاصل کرے۔ سوال نمبر 6، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے احباب جماعت کو دعا کی بابت کیا تحریک فرمائی؟ جواب فرمایا رمضان میں دعاؤں کی طرف بھی خاص توجہ دیں۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر احمدی کو ہر شر سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ناقابل اصلاح ہیں ان کو عبرت کا نشان بنائے تاکہ دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ دنیا کے لیے عمومی طور پر بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ جنگ کی آفت سے دنیا کو بچائے۔ سوال نمبر 7، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے خطبہ کے آخر پر کن مرحومین کا ذکر خیر فرمایا؟ جواب فرمایا منور احمد خورشید صاحب مغربی افریقہ میں مبلغ سلسلہ تھے، گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا حضرت میاں عبدالکریم صاحب کے ذریعہ سے آئی تھی، جنہوں نے 1903 میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کرم دین والے مقدمے میں جہلم تشریف لے گئے تھے اس وقت بیعت کی تھی۔ جامعہ سے فارغ ہوئے، کچھ عرصے تک پاکستان میں رہے، پھر 1983 میں یہ افریقہ چلے گئے۔ گیمبیا میں اور سینیگال وغیرہ میں ان کی لمبے عرصے کی خدمات ہیں۔ سینیگال میں، گیمبیا میں بطور امیر کے بھی ان کو خدمت کی توفیق ملی، پھر بیماری کی وجہ سے 2005 میں یہاں UK آ گئے تھے، لیکن جب تک وہاں کوئی باقاعدہ مربی نہیں چلا گیا اور باقاعدہ نظام قائم نہیں ہو گیا، یہ یہاں سے بھی سینیگال جماعت کا نظام چلاتے رہے۔ پھر اس عرصے میں یہ 2008 سے 2012 تک جامعہ UK میں بطور استاد کے بھی خدمت کی توفیق پاتے رہے۔ جہاں بھی موقع ملا انہوں نے بڑا اعلیٰ کام کیا، بہت سی بیعتوں کی ان کو سعادت ملی، 40 پارلیمانی ممبران نے ان کے ذریعے سے احمدیت قبول کی، اور اس کامیابی پر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے جلسہ سالانہ کے خطاب میں ان کو فاتح سینیگال کے خطاب سے بھی نوازا۔ جلسہ سالانہ جرمنی میں ایک دفعہ یہ 15 ممبران اسمبلی کو لے کر آئے۔ پھر جو پاما ایوارڈ ہیں جو مختلف مربیان کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ عبد الرحیم نیر صاحب کا ایوارڈ ان کو بھی ملا۔ میرے کہنے پہ یہ اسپین بھی جاتے رہے، وہاں جو افریقی آباد ہیں ان میں تبلیغ کی اور بڑا اچھا کام کیا۔ بہت بیعتیں وہاں ہوئی ہیں۔ انصار اللہ برطانیہ کے تحت آن لائن تعلیم القرآن کلاس بھی لیتے رہے، وفات تک یہ کام جاری رہا۔ ان کے پسماندگان میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں اور 1 اہلیہ ہیں۔ نمبر 2، اقبال احمد منیر صاحب مربی سلسلہ جو چودھری منیر احمد صاحب کے بیٹے ہیں، یہ پاکستان میں تھے، گزشتہ دنوں ان کی بھی وفات ہوئی ہے۔
ان کے خاندان میں بھی احمدیت کا نفوذ ان کے دادا چودھری غلام حیدر صاحب کے ذریعے 1895 میں ہوا تھا۔ انہوں نے 1983 میں جامعہ سے تعلیم مکمل کی، پھر اصلاح و ارشاد مرکزیہ کے تحت کام کیا، پھر 2001 سے 2008 تک سیرالیون میں رہے، پھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد پھر پاکستان کے مختلف ضلعوں میں کام کرتے رہے۔ دل کے مریض بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بڑی محنت سے کام کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، نہایت محنت اور توجہ سے خدمت بجا لانے والے تھے، اور لوگوں سے بڑا اچھا تعلق اور مخلص طبیعت کے مالک تھے۔ مرحوم کی اہلیہ اور 3 بیٹے ہیں۔ نمبر 3، سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ، اہلیہ میاں عبدالعظیم صاحب درویش، مرحوم قادیان۔ گزشتہ دنوں ان کی بھی وفات ہوئی ہے۔ کافی عرصے سے صاحب فراش تھیں۔ زمانہ درویشی میں صوبہ اڈیشہ سے شادی ہو کے آنے والی پہلی خاتون تھیں۔ مرحومہ نے اپنے خاوند کے ساتھ درویشی کا دور صبر اور شکر سے گزارا۔ صوم و صلات کی نہایت پابند، دعا گو، نیک اور مخلص خاتون تھی۔ باقاعدہ تلاوت کرنے والی اور قرآن کریم دوسروں کو پڑھانے والی تھیں۔ بہت سے بچوں اور عورتوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا۔ خلیفہ وقت سے خاص تعلق تھا، ہر تحریک میں حصہ لیتی تھیں۔ مرحومہ موسیہ بھی تھیں۔ ان کے پسماندگان میں 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ خورشید انور صاحب کی دوسری والدہ تھیں۔ دوست محمد شاہد صاحب مرحوم مورخ احمدیت کی یہ چچی تھیں۔